چرچ الجالیات مذنب کی دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جد و جہد کو، ہماری کوششوں کو، اور آج کی اس مجلس میں جو ہم کہیں، جو سنیں، اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح میں مکتب چرچ الجالیات مذنب کے مدیر، نائب مدیر، اراکین اور یہاں کے دعات اخوان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے کچھ دین اسلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد اس دیار غیر میں کسی نعمت مترقبہ سے کم نہیں ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر آپ کے جسم کی غذا کے لیے مختلف دکانیں کھولی گئی ہیں، اور آپ صبح اور شام اللہ کی نعمتوں سے اپنے جسم کو کی نشو و نما کرتے ہیں اور اپنے جسم کو صحت و تندرستی دیتے ہیں۔ لیکن روح کی غذا جو ایک بنیادی غذا ہے، اس غذا کے لیے آج سے کچھ دنوں پہلے اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی انتظام نہیں تھا۔ لیکن اس روح کی آبیاری کے لیے، اس روح کو غذا پہنچانے کے لیے، اس روح کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کی روشنی دینے کے لیے یہاں کے ولاۃ امور، خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ سے لے کر اور جتنے بھی ولاۃ امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی، اور یہاں کے مملکت کے جو محسنین اور جو دیندار لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمارے اس وطن میں ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے آبا و اجداد اللہ کے اور رسول کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں بکھرتے تھے، تجارت کرنے جاتے تھے تو ان کے ساتھ رب کا قرآن ہوتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہوتا تھا، اور نبی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اخلاق ہوتے تھے، میٹھی زبانیں ہوتی تھیں کہ لوگ جنہیں دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا۔ ان کو یہ شعور دیا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ آج دنیا کی عظیم ترین نعمتیں اس ارض حجاز کے اوپر امٹ کر کے آ چکی ہیں، اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے، ہر ملک سے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور دولت سمیٹ رہے ہیں اپنی محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے، اور یہاں کی صحراؤں کو آپ نے، یہاں کے ریگداروں کو سبزہ بنا دیا ہے۔ جہاں ایک گھاس اگنا مشکل تھی، آج الحمدللہ نظر جاتی ہے تو چمنستان بنا ہوا ہے یہ ملک۔ یہ آپ ہی کے خون اور پسینے کا نتیجہ ہے، اور ہماری محنتوں اور جد و جہد کا یہ ثمرہ ہے۔ یہاں کے ولاۃ امور کے اندر ذہن میں یہ شعور پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہمارے ملک میں آئے ہوئے اخوان اور ہمارے ملک میں آئے ہوئے وہ غیر مسلمین جو یہاں آ کے دولت کماتے ہیں، کیوں نہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بھی آشنا کیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر یہاں پر الحمدللہ مختلف مقامات پر مکاتب جالیات کا، یعنی اسلامک گائیڈنس سینٹر کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ اس کے نتائج نہایت ہی اچھے نکل رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، وہ لوگ جو اسلام سے نابلد تھے، وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے، ان مکاتب جالیات کے اندر آنے کے بعد اور یہاں کی کیسٹیں، کتابوں سے استفادہ کیا، انہوں نے فائدہ حاصل کیا اور اس کو پڑھا، تو اللہ کی توفیق سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں اللہ نے نور ہدایت عطا فرمائی اور ان کے سینے روشن ہوئے، اور دنیا کی دولتوں کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی بھی دولت سمیٹنے لگے اور سمیٹ رہے ہیں۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو دین کی دولت تو نہ حاصل کر سکے، لیکن کم از کم دلوں کے اندر جو نفرتیں، جو قدورتیں اسلام کے تعلق سے مغربی میڈیا نے اور دشمنان اسلام نے ان کے ملکوں میں ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھیں عداوتیں، ان کا تصفیہ، ان کا صفایا کم از کم ہوا، اور وہ آگ اسلام کے خلاف جو ان کے سینوں میں جل رہی تھی، کم از کم وہ ہلکی ہوئی الحمدللہ، اور وہ ٹھنڈی ہوئی۔ ایک مقصد تو یہ بھی تھا
کہ جہاں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، وہیں دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں، آج دنیا کے چپے چپے میں جس طرف بھی نظر دوڑائی جا رہی ہے، اسلام ایک اجنبی بن چکا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی اسلام اجنبی ہو چکا ہے، اور وہ عقیدہ اور وہ منہج اور وہ دعوت جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا، وہ اس دعوت کا نام لے کر کے لوگوں نے یہودیت کو، نصرانیت کو، مجوسیت کو، شرک کو، بدعت کو خوب پنپایا ہے، خوب پھیلایا ہے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے کچھ، اور ان لا علمی کے بھی اسباب تھے، کچھ دین کی دوریاں، کچھ غربت، کچھ فقر، کچھ بے توجہی، اور کچھ برے علماء کی تربیت، اور قرآن و سنت سے دور دنیاوی طور پر یا شخصیت پرستی یا اس طرح کا مزاج ذہنوں کے اندر، لوگوں کے اندر ان برے علماء نے پیدا کیا اور ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے ذہن، ان کے دماغ، ان کے عقیدے پراگندہ ہو گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے دعوتی مراکز اور دعوتی سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ مسلمان جہاں غیر مسلم اس سے استفادہ کریں، وہیں مسلمانوں کا طبقہ جو عقید توحید سے نابلد ہے، سنت سے نابلد ہے، اللہ کی کتاب سے نابلد ہے، اسے وہ چیزیں دی جائیں اور اسے روح کی غذا فراہم کی جائے تاکہ دنیا کے اندر یہ بھی سر اٹھا کے جی سکیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کے یہ بھی مستحق ہو سکیں۔ یہ مقصد، اس مقصد کے تحت اس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے بھی یہ مجال کھولا اور ہمارے لیے بھی یہ میدان کھولا کہ ہم آ کر کے اپنے بھائیوں سے مختلف مملکت کے مختلف گوشے گوشے میں جا کر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو شبہات ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے، پھر ان شبہات کا ہم جواب دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جو باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں ہم صراحتاً کہہ دیتے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، آپ اپنے بڑے سے کسی سے پوچھیں، علماء مشائخ موجود ہیں مملکت کے اندر، ان سے رابطہ کریں، یا تو آپ وہ سوال ہمیں دے دیں، ہم رابطہ کر کے آپ کو پوچھ کے بتائیں گے۔ اس طرح سے الحمدللہ ایک فضا بن رہی ہے، اور اللہ کی توفیق سے کثیر تعداد میں لوگ اپنے ان مفاہیم کو اور ان غلطیوں کو جن پر وہ پہلے تھے، باپ داداؤں کے دین اور ان کے رسم و رواج اور ان کی جاہلی عادتوں پر، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قسم بتا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ قرآن و سنت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے دین صحیح سے، حقیقی دین سے دور رکھا جائے۔ میرے عزیز، میرے دوست، ہمیں اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس شیطان کے ان عزائم کو اور اس شیطان کے ان ارادوں کو پست کرنا ہے اور انہیں ذلیل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیز سردست، میں کچھ بنیادی باتیں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بنیاد بڑی اہم ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر ہماری آخرت کی کامیابی کی بنیاد قائم ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم آخرت میں اس بنیاد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں کچھ ایسے نسخے بتاؤں اور کچھ ایسی باتیں آپ کو میں دوں جن باتوں کے اوپر آپ عمل کر کے اور جن باتوں کو آپ سمجھ کر کے اور اپنے دلوں میں اسے بٹھا کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ قیمتی وقت ہرگز ضائع نہ ہو۔ ہم جو بھی بات کریں اس بات موتیوں کی طرح ہم اپنے دامن دل میں بھریں اور اس کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پر اسے نقش کر لیں، کیونکہ یہ وہ ضمانتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، نہ ہی میں آپ کے سامنے کوئی نئی دعوت پیش کرنے آیا، نہ ہی آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جس کو کسی نے کبھی بیان ہی نہیں کیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ میری دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ وہ دعوت ہے جو، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی وہ دعوت ہے
جب سے نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر کے آئے، چونکہ یہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اور میں پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں، اس لیے میں اسی نہج پر اور اسی طریقے پر اور اسی منہج کو، نبیوں کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو انبیاء کا سلسلہ بھیجا اور نبیوں کا سلسلہ جو شروع کیا اور انہیں جو دعوت دی، میں بھی وہی دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوت کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت کی بھی بنیاد کامیابی کی اسی بنیاد کے اوپر، اسی دعوت کے اوپر موجود ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی گفتگو میری اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ یہ بڑا قیمتی موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ نماز، روزے، حج، زکات، اخلاق، حلال، حرام، سود، زناکاری، بدکاری، چوری، یہ ایک سیکنڈ درجہ رکھتی ہے، لیکن جو پہلی چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھیجا اور جسے قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ بھیجا، وہ میں آپ کے سامنے وہ پہلی بنیاد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ بنیاد ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے شروع کیا نبیوں سے، تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بنیاد کو، اسی ایک بات کو، اسی ایک نقطے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر 13 برس تک اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، 13 برس تک صرف اسی ایک نقطے کو، اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے۔ ابو جہل کے ذہن میں بتخانہ تھا، ابو طالب کے ذہن میں بتخانہ تھا، گھروں کے درمیان کے فاصلے بھی نہ تھے، ایک دیوار قائم تھی لیکن اسے پورے ہدایت نہ ملی، لیکن سلمان فارسی روم اور ایران سے چلے ہوئے کہاں کہاں کے صحابہ آئے اور دامن دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایتوں سے بھر کر کے اور فیضیاب ہو کر کے چلے گئے۔ دلوں کی دیواریں، یعنی وہ گھروں کی دیواریں بھی، قربتیں بھی انہیں وہ ہدایتیں نہ دے سکیں، قربتیں بھی انہیں وہ ہدایتیں نہ دے سکیں، اور دوریاں ان ہدایتوں سے لوگوں کو محروم نہ کر سکیں۔ میرے عزیز، وہ دعوت ہے توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت، یہ بڑی اہم دعوت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، جیسا کہ میں نے بتایا، تمام رسولوں کو اسی ایک دعوت کے لیے حضرت ہود آ رہے ہیں، حضرت صالح آ رہے ہیں، حضرت لوط آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں۔ جتنے بھی رسول آئے سبوں نے یہی لوگوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا اس کائنات میں عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں مکے کی دھرتی پر فاران کی چوٹی سے، اور ایک روایت میں آتا ہے عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ دیکھیں ذرا کہ وہ رسول تنہ تنہا فاران کی چوٹی پہ بیٹھ کھڑے ہو کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں چند بکریوں کے چرواہوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والوں ذرا میری بات سنو، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ بکریوں کے چرانے والے ہنسنے لگے، کہنے لگے ہمارے تو مقدر میں بکریاں چرانا لکھی ہیں اور تو ہمیں عرب و عجم کا مالک بنانے کے لیے یہ کلمہ کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے ذہن میں جنون ہو گیا ہے، اس لیے تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ لیکن اللہ اکبر، دیکھیں تاریخ نے بتایا کہ
मुट्ठी भर मुसलमानों की एक जमात उसी मक्के और मदीने की धरती से उठी और देखते ही देखते सारी कायनात के ऊपर छाती चली गई। और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने एक दिन वो भी दिखाया कि कैसर और किस्रा के कंगन और कैसर और किस्रा के ताज उन मुसलमानों के कदमों में आए और वो अरब व अजम के मालिक बने। अफ्रीका की सहराओं में इस्लाम की आवाजें गूंजी और दरियाए दजला और दरिया फरात के साहिल पर मुसलमान का एक सिपाही अल्लाह का एक बंदा खड़े होकर के सजदे शुक्र अदा करता है और रब से कहता है, ए पाक परवरदिगार, ताहद्दे नजर कोई बस्ती मुझे समंदर की लहरों के सिवा नजर नहीं आ रही है। जहां तक नजर पहुंचती है समंदर का ये ठाठे मारती हुई समंदर की मौजों के सिवा मुझे कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। ए पाक परवरदिगार, अगर इस समंदर की पहनाइयों में भी या इस समंदर के परे भी अगर कोई बस्ती मुझे नजर आती तो तेरे रब की रबूबियत की, ए पाक परवरदिगार, तेरे कदर जलाल का की कसम है कि हम इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए वहां भी पहुंच जाते। ये मौका भी आया, ये वक्त भी आया इन मुसलमानों के ऊपर, ये जमाना भी आया, ये समरा था, ये नतीजा था इसी दावत तौहीद का। इसी दावत तौहीद का अल्लाह वहदहु ला शरीक ने नबी के निकले हुए जुबाने फैज़ तर्जमान से कैसे कैसे मोजज़े और कैसी कैसी चीजें दिखाई। आपको पता है हम मुहर्रमुल हराम के इस महीने में सांस ले रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का ये महीना है, हिजरी सनह का ये पहला महीना है और आखिरी मरहले में जा रहा है। ये हिजरी सनह जो है, सनह हिजरी, इसकी इब्तिदा कहां से होती है? इसकी इब्तिदा नबी के जन्मदिन पर नहीं रखी गई, इसकी इब्तिदा नबी के मेराज पे नहीं रखी गई, इसकी इब्तिदा और किसी चीज पे नहीं रखी गई, इसकी इब्तिदा एक ऐसे दिन पर रखी गई, एक ऐसी दिन के ऊपर रखी गई। अल्लाह अकबर की गौर करें कि जब मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गलियों से महरूम कर दिए गए जिन गलियों में आप खेला करते थे, मक्के की उस धरती से आपको मजबूर किया गया छोड़ने पर, जिस धरती पर आपकी नशोनुमा हुई थी, और उन सहराओं और मैदानों में जहां आप बकरियां चराया करते थे वहां से आपको महरूम कर दिया गया और आपको मजबूर किया गया कि आप मक्का छोड़ करके जाएं। और वो वाकया था हिजरत का वाकया जो मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 अहम वाकयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर पेश आए। एक वाकया जो अहम वाकया है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का भी है और दूसरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का है बड़े अहम वाकयात हैं। ये दोनों वाकयात बड़े अहम वाकयात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आए और पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस धरती से मजबूर कर दिया गया कि वो यहाँ से चले जाएं। अल्लाह का नबी, अब वो हिजरत का वाकया है, मैं उस तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात इस वाकये में बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीने की तरफ रवा दवा है और मक्के के अंदर ये हंगामा हो गया है कि मोहम्मद हमारे हाथों से जा चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह निकल चुके हैं, अब वो यहाँ मक्के के अंदर मौजूद नहीं है। बड़े बड़े घुड़सवार और बड़े बड़े जाबाज सिपाही और कुफार और मुशरिकीन दौड़े और ऐलान कर दिया गया मक्के में कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा उसे सुर्ख ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। हजरत सुराका बहुत बड़े जाबाज थे, बहुत बड़े मुजाहिद थे वो और बहुत बड़े ताकतवर थे, वो भी सहराओं के खाक छानने लगे सुर्ख ऊंटों की लालच में। एक दिन उनकी नजर दो गुजरते हुए साहिल समंदर के करीब गुजरते हुए 2 सायों पे पड़ी, मुताबिक सायों पे पड़ी, पीछे घोड़े को डाला, देखा तो एक ऊंट पर 2 सवार बड़ी तेजी के साथ साहिल समंदर से होते हुए गुजर रहे हैं। जैसे ही नीयत के अंदर फतूर पैदा हुआ और जैसे ही करीब हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, शिकारी बिल्कुल करीब आ चुका है और शिकारी अब शिकार करना चाहता है। ऐ अल्लाह के नबी, अब क्या होगा? लेकिन पैगंबर इस्लाम कुर्बान जाओ उस नबी पर, उसने नजरें उठा के भी पीछे पलट के नहीं देखा और कहा, अबू बकर तुम बेफिक्र रहो, तुम क्या समझते हो, हम अपने मालिक के हकीकी के हिफ्ज़ व अमान में सफर कर रहे हैं, मेरे मालिक ने ये हिजरत का हुक्म दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अतहर से अपने सीने को लगाए हुए नबी के पीछे बैठे हुए थे, सुराका ने कमन डालना चाही लेकिन उसके घोड़े के दोनों पैर जमीन के अंदर धंस गए। फिर उसने कहा, इल्तिजा की, ऐ जाते हुए मुसाफिर,
ذرا اس طرف بھی نظر کر کے دیکھ، تیرا شکاری تجھے شکار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن دعا کر دے تاکہ میرے گھوڑے کے پیر نکل جائیں۔ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ تو کوئی معمولی شکار نہیں، تیری ذات کوئی معمولی ذات نہیں، تیرے ساتھ کوئی بہت بڑی قوت سفر کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے دونوں پیر نکل گئے گھوڑے کے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل کے اندر فطور آیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی ناگہانی چیز ہو، چوہوں کے سوراخ میں پیر چلے گئے ہوں اس لیے ایسا ہوا۔ اس طرح سے مسلسل 3 دفعہ جب ان کے پیر دھسے تو اس نے کہا، سراقہ نے پیچھے سے آواز دی کہ اے مکے کے فاتح، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم مکے کے اندر فتح یاب ہو جائے گا، تو ذرا مجھے پروانے امان تو لکھتا جا کہ کل جب تم مکے کی دھرتی پر فتح کا جھنڈا لے کر کے آئے گا تو میری آل اولاد اور میری عزت و آبرو اور میری جان کی حفاظت ہوگی، ذرا لکھ کے جا، ذرا لکھ کے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا، ابو بکر اس کے لیے پروانہ لکھ دو کہ جب ہم مکے کے اندر فتح ہو کر کے آئیں گے تو ہم اس کے جان کی امان کیے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگایا، مکے کے لوگوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس مدنی تاجدار نے نبوت کا ایک عجیب کرشمہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ سراقہ وہ دن دور نہیں جب میرے غلام ایران اور روم، اور یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور تھی یہ دونوں اس زمانے کے اندر، ایک ایران اور دوسرے روم کی سلطنتیں۔ اللہ کے نبی نے بے سر و سامانی کے عالم میں یہ خوشخبری سنائی کہ جب میرے غلام روم اور قیصر و کسریٰ کے تاج لائیں گے اور اس کے اندر سونے کے کنگن ہوں گے، وہ دن دور نہیں جب تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ خوشخبری پیغمبر اسلام نے دی اور یہ خوشخبری لے کے سراقہ واپس لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، اور وہ وقت بھی آیا سراقہ بیہوش پہ بیہوش ہو رہے ہیں، بیمار ہوئے، اطباء نے، ڈاکٹروں نے، معالجین نے انکار کر دیا کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، یہ موت کی آخری کشمکش میں ہیں، سراقہ بیہوش ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ اب تمہارا آخری وقت ہے، لیکن قربان جاؤ صحابی کے ایمان پر۔ صحابی نے کہا، اللہ کی قسم سراقہ کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میرے نبی کا فرمان نہیں پورا ہوتا، سراقہ جب تک کسریٰ کے کنگن نہیں پہن لیتا تب تک موت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ ایمان تھا نبی صحابہ کرام، اور یہ عقیدہ تھا جو پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں بٹھایا تھا، اور یہ نبوت کی نشانی تھی۔ اور ایک دن آیا اور دور فاروقی کے اندر قیصر و کسریٰ کے تاج آئے، صندوقوں میں لگے ہوئے ہیرے جواہرات آئے، کنگن بھی آیا، اور عمر فاروق اعظم نے آواز دی، این سراقہ کو بلایا جائے۔ حضرت سراقہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، میری نبوت کا، میرے نبی کی نبوت کی کھلی ہوئی نشانی دیکھو کہ نبی نے بے سر و سامانی کے عالم میں یہ بات کہی تھی، اور آج تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تشکر و امتنان کے آنسو، ان کی آنسوں کی لڑیاں ان کی آنکھوں سے بہ رہی تھی۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ وہ تاریخ ہجری ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے اور جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو مکہ چھوڑ کر یہ درس دیا کہ اے میرے ماننے والوں، دعوت توحید پر گردن نہیں، اگر تمہیں اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے تو رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا اپنے ملک کو، اور وہ بستی چھوڑ کے کسی امن و امان کی بستی کے اندر چلے جانا، لیکن توحید کی دعوت پر کبھی آج اللہ اکبر۔ یہ دعوت تھی اس محرم الحرام کے اس ہجری سنے کی ابتدا پر جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ میرے عزیز، یہ بڑی اہم دعوت ہے، یہ دعوت توحید ہے، جس کو آج ہم موضوع کو سمیٹتے ہوئے اپنے ملک کی حالات پہ لاتے ہیں۔ موضوع کو نہایت ہی مختصر کرتے ہوئے ہم دیکھیں، ہم شتر مرغوں والی بات نہیں کرتے، نہ شتر مرغوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کے پیچھے شکاری دوڑتا ہے تو وہ ریت میں اپنے منڈی ڈال کے اور پورا دھڑک شکاری کی طرف کر کے بے خبر ہو جاتا ہے کہ جناب عالی ہم تو محفوظ ہیں، اور شکاری آ کے اس کو چم سے پکڑ لیتا ہے۔ ہم آپ کو ان بھول بھلائیوں میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپ کو ان چیزوں میں نہیں رکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور بڑی تھوڑی ہے، اور موت نہایت ہی آسان اس دور میں ہو چکی ہے، نہایت ہی آسان۔ لوگ گاجر و مولی کی طرح ختم ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں، کسی کو شوگر، کسی کو ایڈز، کسی کو ٹی بی، کسی کو کینسر، نہ جانے کیسی کیسی بھیانک اور خطرناک بیماریاں
اور ہاتھ سے الگ اپنے سر اٹھائے پھر رہے ہیں. آدمی نہایت ہی صحت اور تندرستی کے ساتھ سفر کرتا ہے اور آگے جا کے ذرا سی جھپکی آتی ہے, کار یا گاڑی کہیں کسی کھمبے سے ٹکراتی ہے یا ٹرلے سے ٹکرائے, خاندان کا خاندان صاف ہو جاتا ہے. آدمی ذرہ بھی غفلت کرتا ہے, روڈ کراس کرتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ وہ قبرستان کی نظر ہو چکا ہے. زندگی کتے بلی بھی اتنے مرتے نہیں جتنے اس دور میں انسان مرتے ہیں. ایک دم سے علاقے کے علاقے صاف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ سامنے ہے سب. تو یہ بڑی مختصر زندگی ہے. اس میں کسی کو بھول بھلائیوں میں خود میری عادت ہے, میں رکھنے کا عادی نہیں ہوں, بلکہ ہر بات بالکل کھول کر کے صاف طور پر واضح جو نبیوں کی دعوت ہے اسے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, وہ فارمولا رکھ دیا جائے. ماننا آپ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے آپ کے دل میں ڈالنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ہدایت وہ دولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی, یہ تو اسی خوش نصیب کو ملتی ہے جسے پروردگار چاہتا ہے دینا, اور جسے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے اسے نہیں ملتی. اسے تو شیطان نہ جانے کیسے کیسے بہانے, نہ جانے کیسے کیسے وسوسوں میں سمیٹتا ہے. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, ارے یہ جھوٹ بولتا ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا, ارے یہ بات ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتی ہے. ہیلے حجت بہانے. سیدھی سادی نبیوں کی دعوت, انبیاء علیہ السلام نے سیدھی سادی تعلیمات دی, سیدھی سادی تعلیمات. اللہ کی قسم آج ہمارے ملکوں میں جو بڑے بڑے چوہادری بیٹھ کر کے وہ موٹی موٹی کتابیں فتوے تصنیف کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ایک عربی اور اس زمانے میں جو اس وقت کا ریاض ہے, ریاض اس وقت کا ہے, وہاں سے سفر کرتا ہوا اونٹ کا سفر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے, اور نبی کریم اپنے چند دوستوں کے ساتھ مدینے کے حد میں کھڑے ہوئے ہیں. یوں ہی ایک عربی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے اس کی توجہ مدینہ الرسول کی چھوٹی سی بستی پر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والا مسافر مدینے کا قصد کر رہا ہے اور ہمارے ہی طرف آ رہا ہے. چنانچہ وہ مسافر اور قریب آیا, مطلب صاحب یہ نظر پڑی, یہ مسافر قریب آیا اور اللہ کے نبی کھڑے اسی کا انتظار کرنے لگے. جب وہ اور قریب آیا تو وہ پوچھتا ہے کہ من منکم محمد, من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مجھے نبی کا پتہ بتا دو, کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہاں ایک سیکنڈ کے لیے ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے نبی کتنے سادہ تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ کس قدر گھل مل کر کے بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اور آج آپ اگر کسی حضرت سے کوئی بات بحث کر لیں, استاد تیری یہ جرات نہایت مردود کہیں کا, ہمارے حضرت سے اس طرح بات کر رہا ہے, ہمیں ہمارے حضرت سے بات کرنے کے لیے طریقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, دنیا بھر کے ادب اور آرتی سکھانے شروع کر رہی ہے وہ آپ کو. میرے عزیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر تم جس سے گفتگو کر رہے ہو وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بولو کیا بولنا چاہتے ہو. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں صرف ایک علم حاصل کرنے کے, ایک, اور آج تو وہی پیاسے کے باہر آ رہا ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلامک گائیڈنس کھلے ہوئے ہیں, یہاں تو بلایا جاتا ہے جب بھی لوگ بھاگتے ہیں. اس طرح شیطان ذہنوں میں بیٹھا ہوا. المہم وہاں سے سفر کرتے ہوئے کہا ایک علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم کیا ہے؟ اللہ کے نبی, اس نے کہا کہ مجھے وہ علم بتا دیجئے, وہ ہنر بتا دیجئے, وہ گن بتا دیجئے, وہ نسخہ بتا دیجئے جس کو میں اپنا کر اور جس کے اوپر عمل کر کے اور اپنی زندگی کا منشور بنا کر, جسے میں اپنا منشور بنا لوں اور جسے اپنا کر میں جنت میں چلا جاؤں. یہی علم حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے. اور وہ لوگ سمجھتے تھے معبود حقیقی کون ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو معبود حقیقی کا بھی مطلب نہیں سمجھتے ہیں, اور لوگوں نے نہ جانے کن کن پتھروں کو اور درختوں کو اور چوکوں کو بنایا ہوا اور سمجھا ہوا یہ بھی معبود ہے, اور وہ سمجھتے ہیں یہ معبود نہیں, حالانکہ وہی معبود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس بات کے اوپر یقین رکھو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. 5 وقت کی نماز قائم کرو, روزہ رکھو, اللہ توفیق دے حج کرو, اور اللہ توفیق دے تو اپنے مالوں سے زکات نکالو, مالی کے نصاب ہو جاؤ. اس نے کہا بس, کہنے لگے بس اگر تم ان باتوں کے اوپر صادق رہے تو اللہ تمہیں ضرور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اس نے کہا واللہ لا ازید علیہا ولا انقص,
اللہ کی قسم نہ میں ان باتوں کے اوپر کوئی زیادتی کروں گا اور نہ ہی کبھی کروں گا، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اور وہ وہیں سے پلٹا اور پلٹ کے ابھی چند فرسخ بھی نہیں گیا ہوا تھا، ابھی آنکھوں کی سے اوجھل بھی نہیں وہ مسافر ہوا کہ اس کی اونٹنی کے دونوں پیر چوہے کے سوراخ میں پھنسے اور اونٹنی گری اور وہ اونٹنی کے اوپر سے منہ کے بل گرا اور اس کی جان اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، صحابہ کرام دوڑے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اس دوڑ کر کے اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس کی جان نکل چکی ہے۔ آپ نے اس کے منہ سے اپنے منہ کو قریب کیا اور فوراً اپنے منہ کو ہٹا دیا، فوراً اپنے منہ کو ہٹایا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے صحابہ یہ نہیں پوچھو گے، یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اس کے منہ سے جب اپنا منہ قریب کیا تو میں نے اپنے منہ کو ہٹا کیوں لیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کا اللہ زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں کیوں ایسا آپ نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب میں نے اس کے منہ سے اپنے منہ کو قریب کیا تو میں نے اس وقت دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کے منہ میں آب کوثر ڈال رہی تھی، کیونکہ ابھی تک یہ پیاسا آیا تھا اور پیاسا واپس جا رہا۔ اللہ دیکھیں یہ نعمت لے کے گیا، یہ علم لے کے گیا اور بغیر کسی عمل کے وہ جنت کا حقدار بن بیٹھا۔ ہاں آج ہمارے یہاں جنت حاصل کرنے کے لیے کتنے نسخے بتائے جاتے ہیں؟ بولو، ہر منہ جتنی منہ اتنی بات اور جتنی منہ اتنی جماعت اور جتنی منہ اتنے فرقے، تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ، وہ اس کے فرقے میں چلا جاؤ، اس کی جماعت میں چلا جاؤ، اس میں چلا جاؤ، اس میں جنتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افترقت الیہود علی 72 فرقہ، یہودی 72 فرقوں میں بٹے، وافترقت النصارى، یہودی 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹیں گے۔ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ امت نہیں کافروں والی پارٹیوں والی، نہ، یہ وہ امت کلمہ پڑھنے والی جو نبی کا کلمہ نبی کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والی یہ امت اجابت جس کو کہتے ہیں، امت اجابت جس نے دعوت کو قبول کیا ہے، یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلھا فی النار، کلھا فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی، اور ساری کی ساری کہاں جائے گی؟ جہنم کے اندر جائے گی۔ تو جتنے منہ اتنی جماعتیں اتنی باتیں، اور لوگوں کو جنت کے عجیب و غریب نسخے بتائے جا رہے ہیں، عجیب و غریب نسخے، اللہ اکبر۔ اور اب میں کیا بتاؤں آپ کو؟ پتا ہے اگر میں ان کو بتاؤں آپ کو تو اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے، اور آپ سوچیں گے کہ آپ دیکھو اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں دوسروں کے اوپر کیچڑ اٹھا لینا تک ہوتا۔ میرا مقصد کیچڑ اٹھا لینا، میرا مقصد وہ آئینہ دکھانا ہے جس آئینے میں آج ہم اپنے منہ کو دیکھ کر کے منہ لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز آئینہ دیکھو اور سدھرنے کی کوشش کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسخہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیمیا جو پیغمبر اسلام لے کر کے آئے، اس کیمیا کی تلاش کرو، اس نسخے کی تلاش کرو۔ تمہیں کوئی جماعتیں فرقے تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی، تمہیں تمہارا منہج، تمہارا عقیدہ اور تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہو اور کچھ بھی نہ کہو، وہ تمہیں کوئی جنت میں نہیں لے جائے گا، تمہارا عمل تمہیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ تمہارا جیسا عمل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے مطابق اگر تمہارا عمل ہوگا تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہوگا تو تمہاری ساری باتیں تمہارے منہ پہ مار دیں گے کہ جاؤ۔ خلاص آج ہمارے یہاں بڑے جوش و خروج سے خوب باتیں ہوتی، خوب بات۔ سعودیہ میں کون سی جماعت ہے بتاؤ؟ ہمارے یہاں کے ملا نے اپنے عیب چھپانے کے لیے سعودیہ والوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک جماعت ہے، یہ جماعت ہے۔ ہاں ہماری جماعت سے نہیں ہے یہ، ہمارے ملکوں میں عجیب نفاق ہے، واللہ عجیب و غریب نفاق پھیلایا جا رہا ہے، اور ملا نے ہیں یہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور برے علماء ہیں، علماء سو ہیں جو اپنی گندگی دوسروں کے اوپر بھی لپیٹنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، ہم بیدار کرنے آئے ہیں، سو نہیں، بہت سو چکے، اور تم تو ان راہوں سے گزرے بھی نہیں۔ یہ بندے ناچیز ان راہوں کو دیکھ کر کے آ رہا ہے، غلاظتیں ہیں، کیچڑ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بری راہیں ہیں، ان تمام راہوں کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حصہ بنا، اور دعویٰ نہیں
صرف دعویٰ نہیں، عمل بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل پیش کرو، عمل۔ دعوے تو سب کرتے ہیں، دعوے تو وہ بھی کرتے ہیں جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں، اور متحدہ علماء نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، قادیانی ہے نا، سارے کافر 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 کافر۔ وہ بھی تو دعویٰ کرتا ہے میں قرآن سنت کا ماننے والا ہوں، کیوں اس کو کافر کہتے ہو بھائی؟ دعوے اگر دلیل ہیں وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جناب عالی بہت بڑی جماعت کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ دعوے نہیں، عمل کتاب و سنت کے مطابق تمہارا ہونا چاہیے، حیل و حجت نہیں کسی بھی طرح کی۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ ایک میں انشاءاللہ کبھی اس پہ آؤں گا، توحید کی میں بات کر رہا تھا کہ توحید جو ہے یہ بنیاد ہے تمہاری نماز، روزے، حج، زکات، تمام سب چیزوں کی۔ تمہیں نماز کی تعلیم دینے والے بہت ملیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ حقیقت بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ نماز کی تعلیم دینے والے بہت ملیں گے، اخلاقیات کا درس دینے والے بہت ملیں گے، حلال اور حرام کے شے اور عین اور فروق خوب نکالنے والے بہت ملیں گے، خود تم کو بتائیں گے، آخرت کا ذکر کرنے والے خود ملیں گے۔ لیکن یہ وہ کڑوی بولی ہے جو کوئی نہیں چھیڑتا ہے، یہ وہ نسخہ ہے جسے کوئی نہیں بتاتا ہے، سرسری طور پر چلے جاتے ہیں کیا کہ جناب علی توحید توحید توحید، پتہ نہیں بیچاروں کو توحید کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی چڑیا ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہی توحید۔ وہ توحید بھی پڑھ رہا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کر رہا ہے، توحید بھی کر رہا ہے، غیروں کو شریک بھی کر رہا ہے، توحید بھی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے، توحید بھی کر رہا ہے، اللہ کے صفات میں شریک کر رہا ہے، توحید کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب عالی سب کچھ مان رہا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو موحد سمجھا ہوا ہے۔ اس معاملے کو کوئی نہیں چھیڑتا ہے، جبکہ یہی بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہی جڑ ہے، اس کے اوپر نماز، اس کے اوپر حج، اس کے اوپر زکات، اس کے اوپر روزے، اسی کے اوپر سب کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور اسے کوئی نہیں بتاتا۔ کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اگر وہ اس کو چھیڑیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گے، تو لوگ ہماری جماعت سے بولو کٹ جائیں گے، ہم کو روٹی نہیں دیں گے، مرغے نہیں کھائیں گے، دشمنی ہوگی، کہیں گے یہ بھی ہو گیا وہابی، بر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ بھی ہو گیا وہی۔ اس لیے اس کو نہیں چھیڑتے ہیں، ہماری جماعت کٹے گی، اختلاف پیدا ہوگا کہ ہمیں دنیا کا اختلاف ہی کوئی اختلاف ہے، دنیا کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں، ہر اختلاف تو یوم قیامت کو ہوگا جب اللہ کہے گا تو جنت میں تو جہنم میں، اور حضرت آدم کو حکم دے گا، حضرت آدم کو حکم دے گا اللہ تبارک تعالیٰ کہ 99 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 99 جہنم میں جائیں گے۔ میرے عزیز اس دن سے ڈرو، اس آخرت کے دن سے ڈرو جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوگے، وہاں جب تم اپنے رجسٹر تمہارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا خود پڑھ اور خود ہی اپنا حساب و کتاب کر لے۔ اس دن اگر تمہارے دامن توحید سے خالی ہوں گے تو یاد رکھو نمازوں، روزوں، حجوں، زکاتوں، اخلاق اور یہ اور وہ گٹھڑے لے کے آؤ گے، اللہ کہے گا فجعلناہ ھباء منثورا، ریت کے ذروں کے برابر اس کو اڑا دو، ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی قدر۔ ہم وہ دعوت آپ کو دے رہے ہیں، یہ پہلا انجیکشن ہے، یہ پولیو کا انجیکشن ہے، کس کا؟ پہلا، تاکہ تمہارے ایمان میں وہ کیڑے نہ لگیں جو کیڑے آج اس بیچاری بھولی بھالی نبی کی امت کے اوپر، اور جس کا خدشہ پیغمبر اسلام نے ظاہر کیا تھا، وہ علماء بدسور، علماء بد نے اور برے علماء نے لگایا ہوا ہے اپنے اس جہنم کو بھرنے کے لیے۔ میرے عزیز، میرے دوست، توحید کی اہمیت کو سمجھو، لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم سمجھو، یہی دعوت انبیاء علیہ السلام اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت تو بے شمار۔ اور شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ شرک ایک ایسا مرض ہے، شرک ایک ایسا کینسر ہے جو دلوں کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو پھر سارے کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ پرنتو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ومن یشرک باللہ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ یاد رکھو اللہ کے ساتھ اگر شرک کرو گے، جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت اس کے اوپر حرام، ومأواه النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی بھی انصار، مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تو خوب بیعت کر لو، دامن پکڑ لو،
حضرت جی دامن پھیلا رہے رستے پھینک پھینک کے بیعت ہوئے. ہاں تھوک کے بھاؤ لوگ بیعت ہوتے پارٹی اور بیعت زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ میں. یہ بھی دیکھیے آپ نے کبھی سنیے ہمارے ملکوں میں ایسے لوگ بھی اللہ انہیں ہدایت کا فرمائے اپنی کثرت پہ گھمنڈ اور ناز اور مردے کے زندوں کی بیعت مردوں کے ہاتھوں پہ کرواتے ہیں. کس کے ہاتھوں پہ؟ حضرت جی کے واسطے سے فلاں حضرت مرے ہوئے کے ہاتھوں پر. ان سے پوچھو کون سی توحید ہے بیٹا؟ یہ بتاؤ ذرا یہ کون سی توحید ہے؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, لوگوں نے بیعت کی, یہی بیعت کی تھی کہ ابو بکر کے واسطے سے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کرو, یہی بیعت تھی. لیکن نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ان کیا سب زندہ ہیں؟ سب زندہ ہیں. بزرگان دین سارے بالکل زندے ہیں. فٹافٹ اوپر کی ساری خبریں اندر پہنچ رہی ہیں. پورے گاؤں کو لگا ہوا ہے, بالکل ٹیلی گرام پہنچتا ہے, اوپر جو بھی ہو رہا ہے اندر سب معلوم ہو رہا ہے. اور یہی بھی نہیں کہ وہ سن کے خاموش رہے ہیں, باقاعدہ جناب عالی نکل نکل کے تعلیمات بھی دیتے ہیں, بتا کے بھی جاتے ہیں. یہ بدعقیدگی یہودیوں کی نصرانیوں کے عقیدے اس امت کے اندر پنپ ہے, اور جسے سوہن حلوہ سمجھے کے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا. اخیر میں جب ایک مرحلہ آتا ہے وہاں اوپر سے چاٹتے ہیں. میرے عزیز بچو بچو میرے عزیز, ان تطع اکثر من فی الارض. اللہ نے فرمایا اگر تم اس دنیا کے اندر اکثریت کی اتباع اور پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, تمہیں غلط راہوں پہ. بڑے فخر کرتے ہیں جی ہم تو اتنے تعداد میں ہیں, سواد آدم ہے. ابے تم سواد آدم نہیں, پوری دنیا ایک طرف ہو جاؤ. تنہا ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. ساری کائنات ابراہیم کے مخالف ہو, ٹھیک نہیں جی؟ ساری کائنات ایک طرف, اور اللہ کا وہ جلیل القدر نبی جبل مستقیم بن کر اکیلا, جو انگار کے اندر کودنے کے لیے رب کی توحید کو اپنے سینے میں سما کر کے آگ کے اندر کودنے کے لیے بھی تیار تھا تنہا. اس نے تو یہ نہیں نظر اٹھا کے دیکھی کہ چاروں طرف نظر دوڑا رہا ہوں, آدمیوں کو کثرتیں ہیں, اللہ کو نہیں مان رہے, اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اللہ اتنی کثرت, یہ گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اکیلا ہی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عرش والے نے آواز دی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. تنے تنہا ابراہیم امت تھا. تنے تنہا ابراہیم کیا تھے؟ امت تھے, جماعت تھے, گروہ. تم دنیا میں تنہا بھی رہو اور حق کا دعوت پکڑے رہو, تم ایک گروہ ہو, ایک جماعت ہو, اور اکثریت اگر گمراہی کی طرف رہے تو وہ جہنم میں جانے والی ہے. یہ نسخہ قرآن کا ہے, یاد رکھو. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو توحید کا درس حاصل کرو اور شرک نہ کرو. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ مزاروں پہ جا کے سجدے کر لو, شرک ہو گیا. ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے, وہ ایک جماعت ہے بیچاری ڈھیلی ڈالی, اب وہ اس کا بھی چراغ گل ہو رہا ہے غریبوں کا, بھلوے مانڈے کھا کھا کر کے, اور یہ بیچارے ہمارے امام مزاروں اور درگاہوں پہ سجدے کر کر کے بہت ذلیل ہو گئے, اور ان کو کچھ میسر نہیں آیا ان مردوں سے, انہیں کچھ نہیں ملا. تو الحمدللہ اب جب ان کے کانوں میں توحید کی آواز گونجتی ہے تو الحمدللہ وہ توبے کر کر کے اللہ کے دربار کی طرف آ رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جو اپنے آپ کو کہتے نہیں ہم وہ نہیں کرتے, بلکہ ہم جو ہیں ہم واحد ہیں, ہم بڑے توحید والے ہیں. لیکن پردہ اٹھا کے دیکھو تو جو عقیدے وہاں ہیں وہی عقیدے یہاں بھی ہیں, جو باتیں وہاں ہیں وہی باتیں وہیں یہاں بھی ہیں. اولیاء اور خانقاہوں کے تذکرے اور ان کے تصرفات اور ما فوق الفطری قوتوں کا اعتقاد اگر اس جماعت کے اندر بھی ہے, اس جماعت کے اندر بھی سر فہرست وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جماعت چوراہوں پہ کھڑ کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتی ہے, لیکن یہ جماعت چوراہوں پہ کھڑ کے اپنے عقیدوں کا اظہار نہیں کرتے. یہ چپکے چپکے چوہوں کی طرح کاٹتے ہیں. کس کی طرح؟ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں, آئینے موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں. دیکھنے والے کی ضرورت ہے. چشمے اتارو اور قرآن و حدیث کے چشمے لگاؤ, نبیوں کے دعوت کے چشمے لگاؤ, کتابیں دیکھو, تمہیں ہر چیز پتا ہو جائے گی, ہر چیز کا پتا ہو جائے گا. یہ تحقیقی دور ہے, یہ علمی دور ہے. آنکھ بند کر کے جیو گے نہیں جی ہمارے باپ دادا وہی کرتے آئے ہیں, ہم بھی وہی کرتے رہیں گے. تمہارے باپ دادا تو انڈیا میں یا پاکستان میں ہل چلاتے تھے, یہاں کیوں آئے ہو؟ دنیا کے لیے نہیں باپ دادا دکھائی دیتا ہے, دنیا کے لیے باپ دادا نہیں دکھائی دیتے. باپ دادے اے سی میں نہیں ہمارے بیٹھے, ہمیں یقین ہے
ہمیں ہمارے باپ داداؤں کو ایسی نہیں نصیب ہوئی، اللہ رحم اللہ ہو سکتا بھائی کوئی ہو کہ بھائی تو وہ ایک کی بات ہوگی، لیکن اکثریت ان بیچاروں کو پنکھے بھی نصیب نہیں ہوئے اور لکڑی کے پنکھے چلا چلتے چلتے اس دنیا سے کوچ کر گئے، وہ چلے گئے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے، آمین۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بیچاروں کو تو نصیب نہ ہوئی، تو کیوں آئے اے سی کے اندر بیٹھنے، تو کیوں پلین میں سفر کر رہا ہے بھائی؟ تیرے باپ دادے نہیں سفر کیا تو میٹھا میٹھا کپ کڑوا کڑوا تھو، دین کے لیے تو جناب عالی سب کچھ چاہے اور دنیا کے لیے نہیں، باپ دادے باپ دادے باپ دادے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جہالت اور جاہلیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے ذریعے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قد وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے۔ ان سے کہو تم بھی جھوٹے، تمہارے باپ دادا بھی جھوٹے، وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ۔ میرے عزیز، دین باپ داداؤں کا نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا ہے۔ دین کسی کے مولوی ملے کی میراث نہیں، دین اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر اتنا مانو گے جتنا ابو بکر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، طلحہ نے مانا، زبیر نے مانا، ابو اور عمر نے مانا رضی اللہ تعالی عنہم، اتنا مانو گے اور اس پہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ جو ٹھکوسلے ہمارے ملکوں میں جنت میں جانے کے ہو رہے ہیں، یہ تمام تو تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی۔ بیعتیں کر لو، پیر دامن پکڑ لو، پیری کا بھروسہ نہیں جنت میں جائے گا جہنم میں، مجھے کا بھروسہ نہیں، کہاں جائے گا؟ کہتے نہیں بیعت کر لو ہم تمہیں جنت میں داخل کروا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت محمد، اس دنیا کے اندر تجھے جو طلب کرنا ہے مجھ سے طلب کر لے، لن اغنیکا یوم، تجھے میں قیامت کے دن تجھے میں کسی چیز سے بھی پرواہ نہیں کر سکتا، میں تیرے کسی کام نہیں کر سکتا، تجھے جو کچھ بھی مانگنا ہے اس دنیا کے اندر مانگ لے، ہم قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اللہ، اس نبی کا یہ حال ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کے الٹا ہے، بس کچھ بھی مت کرو، دامن پکڑ لو چلے جائیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر گوشت کا دامن تم نے پکڑے کب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں اور تم کہاں راجا بھوج، کہاں گنگوا تیری، کہاں اور کہاں یہ گوشت کا دامن؟ کھانے کے لیے 11ویں کی دے دیں، گوشت کا دامن ہے۔ اور غوث پاک نے جو بات تعلیم دی ہے اس کے لیے نہیں کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھو، غنیت الطالبین اٹھاؤ اور اس کے اندر دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تعلیمات دی۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، شیخ عبد القادر جیلانی نے شرک کی دعوت نہیں دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے آواز دو، ہم تمہارے 12 برس کی کشتی زندوں کے ساتھ نکالنے آئیں گے، یا ہمارے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی محدثین یا محدثین چشتی یا محدثین چشتی لگا دے پار کشتی، محدثین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں جناب عالی۔ میرے عزیز، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں، واقعہ معلوم ہے سورہ نوح کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے جا رہے ہیں، اپنے رب کی مخالفت کرتے تھے، رب کا حکم تھا وہاں رہو، بھاگ گئے، وہ کشتی میں بیٹھے سمندر میں گئے اور جناب عالی سمندر میں کشتی بھنور میں پھنسی اور ڈاماڈول ہونے لگی، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی۔ نبی بیٹھا ہے کون؟ اور کشتی مجدار میں پھنسی ہوئی ہے۔ کشتی کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ مجدار میں، اور نبی بیٹھا ہوا اور کشتی مجدار میں۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ یہاں تو ہمارے یہاں موجود چشتی نکال لیتے ہیں اور وہاں نبی بیٹھا ہوا، اس کو طاقت نہیں، زندہ بیٹھا ہوا ہے جناب عالی، زندہ، اور کشتی بھنور میں پھنسی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث آدم، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ خوب پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے اس زمانے میں، زمانے چاہیے مائک سما کے پڑھوایا جاتا، سہارا لگا دو ذرا غوث آدم۔ یہاں نبی بیٹھا ہوا ہے، کشتی بھنور میں ہچکولے کھا رہی ہے، قریب ہے کہ ڈوب جائے۔ فیصلہ ہوا، یہاں پر اپنے مالک سے بھاگا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے، قرآن دازی ہوئی، حضرت یونس کے نام قرآن نکلا، دوبارہ قرآن ڈالا جائے گا، یونس کے نام نکلا، دوبارہ ڈالا گیا، یونس کے نام نکلا، کہا اس کو سمندر میں پھینک دو، جبھی کشتی بچے گی ورنہ کشتی نہیں بچے گی۔ کوئی مجرم ہے، اٹھا کر کے یونس علیہ السلام کو کشتی کے باہر پھینکا گیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق مچھی کو یہ حکم دیا ہوا تھا، میرا محبوب بندہ آ رہا ہے تو بھاگا ہوا لیکن پھر بھی میرا پیارا ہے، ذرا اس کو سنبھال کے۔ مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی، مینوس پانی میں گئے، مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر
مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر اس تنگ و تاریک کوٹری میں بحفاظت لے کر کے سمندر کی تہ میں چلی گئی. 40 یا 50 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں تھے. اور پھر پکارا اور کیا آواز دی پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں کہ آیت سے آواز دی. اور کیا آواز دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے میرے بھائی. حقیقی معبود اب وہاں معبود کو پکارنے کی معبود کا کیا مطلب؟ وہاں معبود نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا، نہیں ہے کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا الا انت. اے پاک پروردگار سوائے تیرے کوئی بھی اس مشکل کو دور کرنے والا، اس پریشانی سے نجات دینے والا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کتنی اچھی بات فرمائی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آوازوں کو لبیک دیتا. اللہ تو اتنا قریب ہے. اور ان ظالموں نے سیڑھی کی مثالیں دے کے اللہ کو پتہ نہیں کہاں کر دیا. جی اللہ تک پہنچنے کے لیے جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اور جس طرح جس تک پہنچنے کے لیے وکیل اور پولیس اور بیرسٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی سیڑھی کی ضرورت ہے. کن کی؟ اولیاء کرام کی سیڑھیاں. اولیاء کرام کہاں تم کہاں؟ اولیاء کرام کی سیڑھیاں اللہ کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے میں تم سے قریب ہوں اور تم کہتے ہو کہ ان کی سیڑھیوں کی ضرورت ہے. استغفر اللہ. میرے عزیز، حضرت یونس علیہ السلام نے آواز دی کہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا اور نہیں ہے کوئی حاجت روا اے اللہ تیرے سوا. اللہ وحدہ لا شریک نے آگے ارشاد فرمایا اگر یونس نے یہ کلمہ نہ کہا ہوتا، یونس نے یہ بات نہ کہی ہوتی تو تا صبح قیامت اسی تنگ و تاریک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا، ہم اسے نجات نہ دیتے. اللہ. تو میرے عزیز، توحید کا مطلب یہ ہے، توحید کا مفہوم سمجھو کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی پریشانیوں دکھوں سے نجات دینے والا، کوئی مال دولت عطا کرنے والا، کوئی فقیری اور غربتوں سے دوچار کرنے والا، کوئی مصیبتوں میں ڈالنے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، کوئی بھی غیب جاننے والا، کوئی بھی سینوں کی دھڑکنوں سے کو پہچاننے والا، اور کوئی بھی دور و نزدیک کی سننے والا، اور کوئی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، کسی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے. یہ صرف خاصہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ، تو جس کو چاہے تخت عطا فرمائے اور جس کو چاہے تخت دار کے اوپر لٹکائے، جس کو چاہے آفتاب بنا دے اور جس کو چاہے آفتاب سے ذرہ بنا دے، جس کو چاہے عزت و رفعت کی بلندیوں کے اوپر فائز کر دے اور جس کو چاہے ذلت و رسوائیوں کے گڑھوں کے اندر دھکیل دے. تو ہر شے کے اوپر قادر ہے. یہ قدرت صرف کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ کے سوا کوئی تمہارے دلوں کا جاننے والا اس کائنات کے اندر ہے؟ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ مشرک ہے. وہ مشرک ہے، بھلے کلمہ پڑھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے. کوئی بھی ہو، بھلے وہ کہے کہ میں اللہ کو عالم الغیب مانتا ہوں، لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں وہ بھی دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، انہیں بھی اطلاع ہو جاتی ہے، ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ مشرک ہے. یہ کلمہ کو مشرک ہے. یہ کون سا مشرک ہے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کرتا ہے. استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا مجرم ہے. جو کنواں دیکھ کے کودے کنویں میں، وہ سب سے بڑا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے عزیز، اور اگر تم توحید کو اپناؤ گے، توحید کے ان میٹھی میٹھی باتوں پر جو ہے عمل کرو گے، تو آؤ تمہیں خوشخبری بھی سناؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. اور سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی تعلیم ایک چھوٹے سے بچے کے لیے. سنیں ذرا.
اللہ یاد آئی بات تمہیں سنائی دیتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے واللہ بتا رہا ہوں، اور دل ذرا سینے ذرا کھول کے بیٹھو اور سو نہیں، سو تو نہیں رہو کوئی، ہاں آنکھیں کھلی ہوں منہ بند ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ منہ کھلا ہو آنکھیں بند ہو، ہاں تو میرے بھائی بڑی پیاری بات آئی، احفظ اللہ یحفظ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں احفظ اللہ یحفظ، اے یا بنیا، اے میرے بیٹے، چچیرے بھائی تھے لیکن بچے تھے، بیٹے کے خطاب کیا، عزیز تھے، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے، احفظ اللہ تجد تجاہہ، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ، اگر ساری کائنات اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچائیں لیکن اللہ نے تجھے نقصان پہنچانا مقدر کیا ہے تو یہ ساری کائنات تجھے فائدہ پہنچا سکتے، اور اگر ساری کائنات اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے فائدہ پہنچائے تو یہ ساری کائنات مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب اللہ کو یاد رکھتے تھے، صحابہ کرام اللہ کو یاد رکھتے تھے، واقعات بھرے پڑے ہیں، پیغمبر اسلام ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غار ثور کے اندر، اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مشرکوں کے پیر نظر آ رہے ہیں، وہ یہاں تک دشمن پہنچ چکا ہے، ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ہمارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے، اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف نظر کی تو اے اللہ کے رسول مجھے وہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا، اللہ اکبر، جنہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھا اس چھپے ہوئے غار میں انہیں میں بھی نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی بگاڑ سکتا، اس کا رویاں نہیں بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ والے بنو، اللہ والے بنو، اللہ کے غلام بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اور سنو، یہی نہیں کہ جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، قرآن کھول کے دیکھو، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اگر تم اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اس کائنات سے اٹھ گئے، مر گئے، تم نے یقین چھوٹے موٹے بچوں کو بھی چھوڑا تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان نادار اور یتیم بے سہارا بچوں کا بھی مددگار بن جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہی نہیں، تم بڑھاپے میں بھی اللہ کو یاد کرتے کرتے اگر بڈھے ہو گئے، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، مجبور ہو گئے اور تمہارا کوئی سہارا نہ بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن یاد کرو، حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں، قرآن کی زبانی بھی سنو۔ حضرت خضر، میں پورا واقعہ نہیں، ایک جھلک میں آپ کو بتا کر کے میں جو ہے بات سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ بستی سے گزرے، یہ آخری مرحلہ ہے، بس کشتی بھی توڑی، وہ مرحلہ ختم، بچے کو مارا وہ بھی ختم، اب آخری مرحلے سے قریے سے گزرے، قریے والوں سے کہا کھانا کھلا دو، قریے والوں سے کہا کھانا دے دو، قریے والوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے کھانا دیا۔ یہاں میں چھوٹی سی توجہ چاہوں گا، بڑی پیاری بات پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے ذہن میں، بڑی اہم بات آئی ہے۔ ہم نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ایک صاحب جنگل میں جا رہے تھے، ان کو باقر بلہ کوئی سبزی ہے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ باقر بلہ کسی قسم کی سبزی ہے، ہوتی ہوگی ادھر یو پی سائڈ میں، جنہوں نے لکھا وہیں کے ہیں، تو جناب عالی باقر بلہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی خواہش پیدا ہی ہوئی، ایک سوار آیا اور اس نے باقر بلہ کی سبزی پیش کر دی۔ کون تھے یہ؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کھانا دیا اور وہ چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ کسی کو بھوک لگی، پیاس لگی تھی، جنگل میں جا رہا تھا، گھوڑے سے گرا اور زمین پہ بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے پانی پلایا، کہا کون ہو؟ کہنے لگے میں خضر ہوں، چلے گئے۔ اس طرح کے 50 واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جب قرآن کریم کے اس نقطے پر میں پہنچا کہ حضرت خضر بستی والوں سے کھانا مانگ رہے ہیں، ہم نے کہا یا اللہ
وہ تو مرنے کے بعد ہی لوگوں کو کھانے پہنچا رہے ہیں، ان کی مرضی کے باقر بلے پیش کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے باقلہ وقلہ کی سبزیاں پیش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے، زندگی میں اسے نہ ملا اور وہ بستی والوں سے کھانا مانگ رہے ہے۔ نہیں تعجب کی بات میرے عزیز، قرآن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے۔ تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، جن کا مزاج بھی عاشقانہ ہو، خانقاہانہ ہو، سجادیاں نشانیاں ہو، مزارانہ قبوریانہ ہو، انہیں قرآن میں توحید بھی شرک کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ استغفر اللہ۔ قرآن سے بھی توحید نہیں، ان کے لیے شرک بھی توحید نظر آئے گا قرآن میں۔ کیوں؟ انہوں نے چشمے اس کلر کے لگائے ہوئے، لیکن جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہو، انہیں الحمدللہ اللہ رہنمائی فرماتا ہے۔ ہے تعجب کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ خضر کھانا مانگ رہے بستی والوں سے، اور حضرت جی فرما رہے ہیں ایک آدمی نے خواہش کی باقلہ کی سبزی کھانے کی، اور حضرت خضر سبزی لے کے آ رہے، اس پہ آپ کیا میدان میں سچا کون جھوٹا کون؟ بولو۔ ہم تو کہیں گے اللہ تو سب سے بڑا سچا، اور یہ سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے جھوٹے جو اللہ غرض چھوڑیں۔ ایک نقطہ تھا، ایک بات کی، میں نے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا نہیں ملا، ایک دیوار کے سائے میں جا کے کھڑے ہوئے، دیوار ٹوٹنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دی، موسیٰ کو صبر نہیں ہوا، موسیٰ نے کہا پھر آپ نے وہی حرکت کی، بس دیواروں نے کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں خدمتیں کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا چپ رہنا، بولنا نہیں، پھر بول پڑے فہذا فراق بینی و بینک۔ اب آخری مرحلہ ہے، تین اڑائی میں تو تل بھی نہیں بچتی، تین اڑائی میں تتلی بھی نہیں بچتی، اب ہمارا آخری مرحلہ ہے خلاص۔ اب ہم آپ جدا ہوتے ہیں، اب ہم بتاتے ہیں جو ہم سے ہوا ہے اس کی تعبیرات بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ نقشہ کھینچا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے تو یتیم بچوں کے خزانے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور صالحین، اور ان کے جو ماں باپ تھے، ان کے یتیم بچوں کے جو ماں باپ تھے وہ متقی تھے، صالح تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا خضر ان کے ماں باپ کو یاد کرنے والے تھے، اب وہ چلے گئے، ان کے خزانے اس دیوار کے نیچے دفن ہیں، یہ دیوار گرے گی، خزانے کھلیں گے، بستی والے لوٹ لیں گے۔ اے خضر میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جو میری حفاظت کرے گا، جو مجھے یاد کرے گا، میں اسے یاد کروں گا، اس کی یاد اولاد تک یاد کروں گا۔ اللہ نے کہا اپنے نبی کے ہاتھوں اس دیوار کو کھڑی کیا، اور ان یتیم بچوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ان کے دونوں ماں باپ صالح تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اپنے سامنے اپنا مددگار پاؤ گے۔ تم اللہ کو بھولو گے تو شیطان ہی تمہیں ادھر ادھر کی سرابوں میں اور بھول بھٹیوں میں تمہیں لے جائے گا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ پیاری سی بات تھی اور یہ پیارا سا نقطہ تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اور یہی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اس دماغ سے ان بتوں کو نکالو، کیونکہ توحید یہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے جنت میں، وہ جنت میں، بڑی جلدی کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ جنت میں چلے گئے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وکفر بما یعبد من دون اللہ، وکفر اور انکار کرے اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کی، اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ باب رحم الرحم رام، شام کو پی شام کو پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسا نہیں ہے اسلام۔ اسلام یا تو کفر ہے یا اسلام، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکار کرے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، انکار کرے یہ فنا اللہ کے سوا کوئی غیر جاننے والا نہیں، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے سجادہ، انکار کرے، تمام لوگوں کا انکار کرے، اور توحید صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ثابت کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن اس نے انکار نہیں کیا، وہ جنت میں جا سکتا
غیر اللہ کا جب تک انکار نہیں ہوگا، معبودان معبود اللہ کے سوا تمام اساطیر جو ہیں اللہ کے سوا اگر کسی اور میں مانے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، انکار کرنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز آئیے بشارتیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے میں وہ خوشخبری سناؤں۔ اللہ کے نبی پر یہ آیت کریمہ اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی ظلم کے کچڑوں میں اپنے ایمان کو ملوث نہیں کیا، انہی کے لیے امن و شانتی ہے اور وہی لوگ سیدھی راہ پہ ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو بڑی شاخ گزری ان کے اوپر، دوڑے دوڑے نبی کے بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اینا لا یظلم، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم ایک دوسرے کو تماچے مار دیتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتی، کبھی کسی کو اوپر زیادتی ہو جاتی، ظلم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ادا پر مسکرائے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جس ظلم کو تم نے سمجھا ہوا ہے، یہ ظلم وہ ہے کہ جو ظلم اللہ نے لقمان کی زبان سے جاری کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ ظلم ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے یہاں پر وہ ظلم مراد لیا ہے، ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ نہیں کلمہ بھی پڑھو اور درگاہوں کے چوکھٹوں پہ جا کے سجدے بھی کرو، نیاز بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اور بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی تصرف کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں، ارشاد و تعلیم دیتے ہیں، یہ عقیدہ نہ رکھو۔ یہ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں نہ امن ملے گا، نہ تم سیدھی راہ پہ ہو۔ نشانی بتا رہا ہوں سیدھے، اللہ نے فرمایا امن ان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کرتے، اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ آج دیکھو ہمارے یہاں کثیر تعداد والے ہی بے امنی میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہی لوگ سب سے زیادہ مشرک ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، جو اپنی کثرت پر ہمارے ملکوں میں ناز اور گھمنڈ کرتے ہیں وہی بے امن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی سب سے زیادہ شرک کے اندر ملوث ہیں، جنہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہے وہی سب سے زیادہ مشرک ہیں، ان کے اندر شرک کی ایسی بیماریاں موجود ہیں کہ علامہ والحفیظ اللہ کی قسم، تو نہ وہ امن میں ہیں، اور اللہ نے دوسری نشانی بتائی کہ جو شرک نہ کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، تو نہ ہی وہ ہدایت یافتہ پہ نشانی ہوگی سیدھی سی بات، لیکن جو اپنے ساتھ شرک کو نہیں ملوث کرتا وہی امن میں ہے اور وہی سیدھی راہ پہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے جب سے، اور بات حق ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کچھ نہ سوچنا کہ یہ جو ہے دنیا کی تو تم تعریفیں کرتے ہو، ایک مملکت سعودی عربیہ نہ جانے کیوں لوگوں کی آنکھوں کا شہزیر بنا ہوا ہے، ایک تنکے کی حیثیت بیچارے کی، چھوٹا سا ملک، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے توحید و سنت کی جو شمع یہاں روشن کی ہے، جس کی بدولت آج تم ہاتھوں میں سونے اور چاندی بھی لے کے چلے جاؤ، رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے، تمہیں کوئی مائی کا لال چھونے والا بھی نہیں ہے، بوریاں بھر کے ٹیکسیوں میں بھر کے سفر کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بہو بیٹیوں کو لے کے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، رات کی تاریکیاں ہو دن کے اجالے، تمہیں کوئی گفت کرنے والا نہیں ہے، امن بھی ہے اور الحمدللہ ہدایت یافتہ بھی ہے، کیونکہ منہج قرآن و سنت کے سوا اور کوئی شخصیت یا پیر پرست یا سجادہ پرست نہیں، الحمدللہ اس بنیاد پر یہ حکومت قائم کی گئی ہے اور یہ بنیاد پر قائم و دائم ہے، اور یہ بھی یاد رکھو جب تک اس ملک کے اندر سعودیہ کے اندر توحید و سنت کا غلغلہ ہوگا تب تک یہ ملک قائم و دائم رہے گا، اور جس دن توحید و سنت کے اوپر آنچ آئے گی اور توحید و سنت کی دعوت ختم ہوگی اس دن اس کے زوال کا دن ہوگا، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے۔ حافظ تو بیٹھ بیٹھ کر کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، یہاں کی خیرات بھی کھاتے ہیں، نعمتیں بھی کھاتے ہیں، پھر بھی گالیاں دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت کر فرمائے۔ ہم یہی کہیں گے، ہم یہی کہیں گے، تم غلام ابن الغلام ابن الغلام مرتے کٹتے پٹ رہے ہو مشرکوں کے ہاتھوں، پھر بھی تمہیں اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوتا جہاں امن اور شانتی کے ساتھ اور تم عزت و آبرو کے ساتھ یہاں پر زندگی گزار رہے ہو۔ سوچو کم از کم زندگی کے اندر اگر چند لمحات بھی امن و سکون کے میسر آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو میرے عزیز، تو امن ہوگا۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ من مات ولا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص مرا اور اس حال میں مرا
کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ جنت کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور جو مرے گا اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ سمجھ لیں؟ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے شرک نہ کرو اللہ کی توحید کے اوپر، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور ایک چیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ خوشخبری میں سنا کے اپنی بات ختم کروں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اگر تم میرے پاس اس حالت میں آ رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اور تم میرے پاس اس حالت میں آ رہے ہو کہ تمہارے سروں پر گناہوں کا ڈھیر ہے، گٹھر ہے، زمین اور آسمان بھر کے گناہ، زمین اور آسمان بھر کی غلطیاں اور خطائیں لے کر کے میرے پاس آ رہے ہو، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو اے آدم کے بیٹو کان کھول کے سن لو، میں تم سے قیامت کے دن زمین اور آسمان بھر کی بخشوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، اور شرک کتنا عظیم گناہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بلا کسی تعصب کے، بلا کسی جاہلیت کے، بلا کسی پیر پرستی، حضرت پرستی، شخصیت پرستی کے، شرک کے تمام ایوانوں کو اپنے دلوں سے نکالو اور دھاگوں اور تاروں کو نکال کے پھینکو، شرک سے توبہ کرو، توحید کی تعلیم لو، توحید کا درس سیکھو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی توحید کی بدولت ہماری صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا ہوگا، اسی توحید کی بدولت ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ملک اور حکومت بھی عطا فرمائے گا، اور اسی توحید کی بدولت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امن اور شانتی بھی پیدا ہوگی، اور اسی توحید کی بدولت دنیا اور آخرت کے اندر نجات بھی ملے گی۔ اسی توحید کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے دین کو غالب بھی کرے گا، اسی توحید کی بدولت ہم جو ہے خوشحال رہیں گے، ہماری روزیوں کے اندر بھی وسعت پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔